اسلام میں لنگر کھانا منع نہیں ہے۔ در حقیقت لنگر ایک اصطلاح ہے جو عام طور پر سکمت ہی کمیونٹی کی باورچی خانے کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جہاں تمام زائرین کو مفت کھانا پیش کیا جاتا ہے، چاہے ان کے مذہب، ذات یا سماجی حیثیت سے قطع نظر۔ یہ سکھ روایات کا ایک لازمی حصہ ہے اور اسے مساوات اور بے لوث خدمت کو فروغ دینے کے طریقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسلام میں لنگر کا کوئی تصور نہیں ہے، جیسا کہ سکھ مذہب میں موجود ہے۔ تاہم اسلام صدقہ کرنے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ دوسروں کو کھانا فراہم کرنا، خاص طور پر ضرورت مندوں کو، اسلام میں ایک نیک عمل سمجھا جاتا ہے۔ کمیونٹی کو مفت کھانا فراہم کرنے کے اسلامی عمل کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ غریبوں، مسکینوں اور مہمانوں کو کھانا دینے کے عمل کی اسلام میں بہت تعریف کی گئی ہے اور اسے اللہ سے برکت حاصل کرنے اور روحانی انعامات حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں لنگر کا مخصوص تصور موجود نہیں ہے، لیکن خیرات، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور پیازی کے ساتھ پیش آنے کی ضرور حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اسلامی روایات غریبوں کی مدد کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ اصول قرآن کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مثال سے ماخوذ ہے، جو اپنی سخاوت اور دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے مشہور تھے۔ کھانے کے دوران کسی اور کا نام لینا منع نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اللہ پر توجہ مرکوز رکھے اور اس کے ساتھ کسی بھی ممکنہ شراکت سے گریز کرے، کیونکہ یہ شرک کی معمولی شکلوں اللہ کے ساتھ شرک کا باعث بن سکتا ہے، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں اس عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ مقبروں یا مزاروں سے کھانا یا پانی پینا کوئی روحانی فائدہ یا برکات رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو دین کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت شامل ہے، اور ایسے طریقوں سے اجتناب کرنا جو شرک یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔